بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل البرکۃ نور الطاعۃ فی القلوب والمحق ظلمۃ المعصیۃ فی الدروب والصلاة والسلام علی من جعل اللہ وجودہ معینا للبرکات ومحوا لآثار الجہالات محمد المصطفى وآلہ الاطہار مصابیح العقول وانوار البصائر۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نمبر 157 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 122 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے سہولت و صعوبت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے برکت اور محق کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات پر گفتگو ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں برکت کو عقل و شعور انسانی کے لشکروں میں سے شمار کیا ہے اور محق کو جہل و نادانی کے لشکروں میں سے شمار کیا ہے۔ برکت دراصل وہ نوری سایہ ہے جو رب قدیر کی عنایت سے مخلوق پر ڈھلتا ہے۔ وہ ایک غیر محسوس اضافہ ہے جو اشیاء کو ظاہر سے ماورا کر دیتا ہے، جہاں کم زیادہ کا رنگ اختیار کرتا ہے، جہاں لمحہ صدی کا اثر رکھتا ہے، جہاں قطرہ بحر بن جاتا ہے۔ برکت اس دست قدرت کا لمس ہے جو معمولی رزق میں قناعت کی لذت بھرتا ہے اور قلیل عمل کو قبولیت کی رفعت و بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ نور طاعت کا ثمر ہے، صدق نیت کا عطر ہے اور شکر گزاری کا وہ زمزم ہے جو دل کے صحرا کو گلستان بنا دیتا ہے، جبکہ محق وہ سایہ فقدان ہے جو روشنی کے مقابل کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب خیر کی ندی خشک ہو جائے، جب دلوں کے گلستان سے بہار کا رنگ اڑ جائے۔ لغت میں محق کا معنی ہے محو و زوال، نابود ہونا اور زائل ہونا، اور حقیقت میں یہ روحانی قانون عدل ہے کہ جو شکر سے غافل ہو اس کی نعمت مٹ جائے، جو گناہ میں ڈوبا رہے اس کے اعمال کا اثر سلب ہو جائے۔ قرآن مجید نے اسی الہی لطف کو نازل کردہ کتاب کے مبارک ہونے کے الفاظ میں جلوہ گر کیا ہے، یعنی برکت وہ نزول ہے جو وحی کی طرح دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، گویا شکر برکت کی کنجی ہے اور ناشکری اس کے دروازے پر قفل محق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے عرفانی بیان میں عقل وہ جوہر ہے جس سے برکت پھوٹتی ہے اور جہل وہ غبار ہے جس میں برکت کا چہرہ چھپ جاتا ہے۔ پس برکت عقل کے لشکروں کا علم ہے اور محق جہل کے سپاہ کا نشان ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ برکت اور محق کا کائناتی قانون ہے کہ ظلم کا رزق بظاہر بڑھتا ہے مگر باطن میں فنا پذیر ہوتا ہے، اور عادل کا رزق بظاہر قلیل ہے مگر دوام رکھتا ہے۔ عرفاء اور حکماء کی نگاہ میں برکت صرف مادی افزائش نہیں بلکہ روحانی اتصال ہے، یہاں دل مبدأ فیض ازلی سے جڑ کر نئے معانی کا گل کھلاتا ہے۔ محق ان کے نزدیک فنا فی نفس کا پہلا زینہ ہے، یعنی نفسانی وجود کی مٹتی ہوئی دیواریں جو ربانی تجلی کے سامنے باقی نہیں رہ سکتی، لیکن اہل اخلاق کے ہاں محق عمل و رزق سے خیر کے آثار کا مٹ جانا ہے۔ دونوں صورتوں میں محق ایک فنا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ عرفان میں محق فنا فی اللہ کی طرف لے جاتا ہے اور اخلاق میں محق فنا فی النفس تک گراتا ہے۔ جناب امام خمینی علیہ الرحمہ کے نزدیک برکت اس روحانی انبساط کا نام ہے جو عقل کے لشکروں کے زیر سایہ ظاہر ہوتا ہے، اور محق اس انقباض ظلمانی کا جو جہل کے لشکروں سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع طریقے سے شرح اصول کافی میں ان کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ یاد رہے کہ جناب ملا صدرہ شیرازی جہاں علم فلسفہ مشاء و اشراق کے ماہر ہیں اور ان کو جمع کرنے والے ہیں، وہاں پر وہ علم عرفان و سلوک کے بھی نہایت ہی متبحر عالم ہیں۔ ایک طرف لغت و روایت کا ظاہر، دوسری طرف وجود و عرفان کا باطن ان کی عبارت میں پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے برکت اور اس کے مقابلے میں محق کے معنی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا حدیث میں ہے
اللہم بارک علی محمد و آلہ، اس دعا کی اصل سے برکت کا مفہوم کھولنا چاہتے ہیں۔ فرمایا برکت اصل ثبوت، دوام اور الہی لطف کے معنی میں ہے۔ تو اس طرح انہوں نے لغوی اصل کی طرف اشارہ فرمایا کہ لفظ برک کی اصل اس کیفیت سے لی گئی ہے جس میں اونٹ کسی مقام پر بیٹھ کر وہاں جم جائے، جیسے کہا جاتا ہے برک البعیر اے اذا اناخ فی موضع فلازمہ۔ اس میں 3 معنی پوشیدہ ہیں، ثبات، استقرار اور قرار پکڑنا۔ صدرہ اسی لغوی ریشہ کو روحانی مفہوم تک لے جاتے ہیں۔ برکت وہ عطا ہے جو ثابت ہو جائے، زائل نہ ہو اور اپنے اثر میں قائم رہے۔ اس بات کے ذریعے روحانی مفہوم حدیث و بارک علی محمد و آلہ کے تحت وہ فرماتے ہیں برکت یہ ہے کہ اللہ ایسی خیر عطا کرے جو باقی رہے، اور ایسی کرامت دے جو زائل نہ ہو، اور ایسا شان دے جو فنا کے تابع نہ ہو۔ اے اثبت لہو وَأَدِمْ مَا أَعْطَيْتَهُ مِنَ التَّشْرِيفِ وَالْكَرَامَةِ۔ برکت اصل خیر اور اضافے کے معنی میں ہے۔ برکت کا دوسرا استعمال زیادتی اور اضافے کے معنی میں ہے۔ فرمایا وَيُطْلَقُ الْبَرَكَةُ عَلَى الزِّيَادَةِ، یہ اضافہ صرف عدد ہی نہیں بلکہ نور میں اضافہ، اثر میں اضافہ، قبولیت میں اضافہ، نفع میں اضافہ، دوام میں اضافہ سب شامل ہیں۔ فرمایا والاصل الاول، برکت کا اصل معنی پہلا ہے، ثبوت کے معنی میں۔ گویا برکت وہ خیر ہے جو قائم بھی رہے اور بڑھتی بھی رہے۔ برکت کو ملا صدرہ نے عقل کے لشکروں میں شمار کرنے کی وجہ بیان کی، اس لیے کہ عقل حقیقی کا تعلق عالم ثبات سے ہے، عالم دوام سے ہے، عالم بقا سے ہے، عالم نور اور عالم خیر سے ہے۔ عقل کا جوہر تغیر، نقصان یا فساد قبول نہیں کرتا، پس برکت جو دوام پلس خیر پلس اضافہ کا مجموعہ ہے فقط عقل ہی کے میدان صفات میں مناسب ہے۔ اس کے مقابلے میں محق کا معنی بھی بیان کیا، والمحق النقص والمحو والابطال، زوال، محو اور خیر کا باطل ہو جانا۔ اس میں نقص، محو نابود ہونا اور ابطال باطل ہونا یہ مفہوم پائے جاتے ہیں۔ فرمایا وقد تکرر فی الحدیث، حدیث نبوی میں آیا ہے البیع بالحلف منفعۃ للسلع ممحقۃ للبرکہ، یعنی قسمیں کھا کر چیز بیچنا بظاہر نفع بڑھاتا ہے مگر باطنی طور پر برکت کے محو اور خیر کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ یہ مثال ملا صدرہ کے نزدیک دونوں جہانوں کا جامع قانون ہے، ظاہری زیادتی ممکن ہے مگر باطنی محق یعنی خیر کا مٹ جانا یقینی ہوتا ہے۔ محق میں ان میں حاق کا مفہوم ملا صدرہ کے فلسفہ وجود میں ہر انمحاق کا تعلق ظلمت، نقصان، فساد اور فنا سے ہے، یہ سب جہل کے عالمی تعلقات ہیں۔ فرمایا الانمحاق والبطلان والنقیص والآفہ من لوازم الجہل لتعلقہ بعالم الشر والفساد والزوال۔ یوں ملا صدرہ کے نزدیک محق جہل کے لشکروں میں سے ہے کہ جہل کا تعلق عالم تغیر سے ہے، عالم فنا و نقصان سے ہے، جہل کا تعلق شر و ظلمت سے ہے، جہل کا نتیجہ خیر کا زائل ہونا ہے۔ پس جہاں بھی محق ہوگا وہاں جہل کا سایہ ہوگا، جہاں بھی برکت ہوگی وہاں عقل کا نور ہوگا۔ جناب ملا صدرہ نے وجودی اور عرفانی طریقے سے بیان فرمایا کہ عقل کا عالم برابر ہے ثبات و خیر کے، عقل کا جوہر مجرد ہے اور ہر مجرد چیز دوام رکھتی ہے، زائل نہیں ہوتی، فنا قبول نہیں کرتی اور خیر کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے عقل کے آثار میں برکت، اضافہ، رشد، ثبات اور قبولیت ہے، جبکہ جہل کا عالم برابر ہے تغیر و نقصان کے، جہاں جہل کا تعلق مادہ سے ہے اور مادہ کا قانون ہے نقص، تغیر، فنا، زوال اور فساد، لہذا محق دراصل جہل کے عالم کا ایک ظاہری نشان ہے جہاں خیر مٹ جاتی ہے اور وجودی امکان فسادات میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے عقل کے متعلقات کو 5 عوالم میں بیان کیا ہے۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی نہایت جامعیت کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ ان کے مختصر مگر گہرے فلسفی، اخلاقی اور عرفانی نکات کو یہاں پر بیان کریں گے۔ ملا صالح برکت اور محق کے مفہوم کو 3 بڑے محوروں میں بیان کرتے ہیں: لغوی اور اصطلاحی معنی، اخلاقی اور عملی پہلو اور وجودی اور فلسفی گہرائی۔ سب سے پہلے لغوی مفہوم کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا البرکۃ النماء والزیادہ، برکت نشو و نما
اور اضافے کے معنی میں ہے۔ نشو نما کا معنی پرورش پانا اور الزیادہ کا معنی اضافہ ہونا، بڑھ جانا۔ یہ اضافہ صرف مال یا رزق تک محدود نہیں بلکہ اس میں شامل ہے۔ فرمایا یحتمل ان یراد بها الدوام والثبات، اثر میں اضافہ، نفع میں اضافہ، نور میں اضافہ، قبولیت میں اضافہ اور عمل میں اضافہ، یعنی برکت ایک کیفیت ہے، صرف کمیت نہیں۔ فرمایا احتمال ہے کہ برکت سے مراد دوام اور ثبات ہو۔ فرمایا یہ معنی بارک البعیر سے لیا گیا ہے، اونٹ کا کسی جگہ جم جانا، ٹک جانا، برقرار رہنا۔ گویا برکت وہ خیر ہے جو دائمی ہو، قائم رہنے والی ہو، زوال قبول نہ کرے۔ تو ان کے نزدیک برکت کا اصل روحانی چہرہ یہی ہے۔ اس کے مقابلے میں محق کے بارے میں فرمایا والمحق النقصان وذهاب البرکہ، نقصان اور کمی، برکت کا مٹ جانا اور خیر کا زائل ہو جانا۔ ایک اور قول بھی نقل فرمایا ہے وقیل هو ان يذهب الشيء كله حتى لا يرى منه اثر منه يمحق الله الربا، محق یہ ہے کہ چیز مکمل طور پر مٹ جائے، نابود ہو جائے، یہاں تک کہ اس کا اثر بھی، نشان بھی باقی نہ رہے۔ اور یہ معنی قرآن کی آیت سے ثابت ہے، یمحق اللہ الربا، یعنی اللہ سود کی جڑ کاٹ دیتا ہے، اس کی برکت، نور، اثر سب چھین لیتا ہے اور آخر کار اس مال کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اے یستأصلہ ویذہب ببرکتہ ویہلک المال الذی یدخل فیہ۔ فرمایا وَلَعَلَّ الْمَقْصُودَ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي الْمَبَرَّاتِ وَالثَّبَاتِ وَالدَّوَامِ عَلَيْهَا مِنْ صِفَاتِ الْعَقْلِ وَكَمَالِ الْعُقَلَاءِ۔ اخلاقی اور عملی جہت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اچھے اعمال میں زیادتی اور دوام عقل کی صفت ہے اور کمال عقلاء اس میں پایا جاتا ہے۔ خیرات میں اضافہ، نیکیوں میں کثرت، نیکی پر دوام اور پائیداری یہ عقل کی علامتیں ہیں اور عقل مندوں کا کامل اخلاق ہیں۔ اس کے لیے دو احادیث پیش کی ہیں۔ فرمایا کما رویہ من استوى یوماہ فہو مغبون، جس شخص کے 2 دن برابر ہوں وہ گھاٹے میں ہے، یعنی عقل کا تقاضا ہے کہ ہر دن نیکی میں اضافہ ہو۔ وروی ایضا ما من شیء احب الى اللہ عز وجل من عمل یداوم علیہ وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر دوام ہو اگرچہ کم ہو۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ دوام، ثبات اور بڑھوتری عقل کے لشکروں میں سے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں النقصان فی العمل او عدم الدوام والثبات علیہ من صفات الجاہل، نیکی میں کمی اور عدم استقامت جہل کی علامت ہے۔ کیوں؟ لجہلہ بمنافع العمل وغفلتہ عن جزیل الثواب ونسیانہ حظہ ونصیبہ یوم الحساب، کیونکہ جاہل عمل کے فائدے کو نہیں جانتا، آخرت کے اجر سے غافل ہو جاتا ہے، حساب کے دن اپنے نصیب اور حصے کو بھول جاتا ہے۔ یہی غفلت اس کے عمل میں محق اور نابودی پیدا کرتی ہے۔ وقیل المراد ان العاقل يحصل المال من الوجه الذي يصلح له ويصرف فيما ينبغي الصرف فيه فينمو ويزيد ويبقى ويدوم۔ معاشی حکمت یہ عاقل شخص کا خاصہ ہے، یعنی ایک قول کے عنوان سے فرمایا کہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد عاقل کی معاشی حکمت ہے، صحیح طریقے سے مال کماتا ہے، صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے، حلال طریقے اختیار کرتا ہے، بے مصرف خرچ بھی نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ مال میں برکت، اضافہ اور بقا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں الجاہل یحصل من غیر وجہہ ویصرف فی غیر المصرف فیبطل مالہ ویذہب ببرکتہ۔ جاہل اور نادان شخص غلط طریقے سے کماتا ہے، غیر مناسب جگہ خرچ کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، ظلم یا سود جیسی آفتوں میں پڑتا ہے، اس کا نتیجہ مال کا زائل ہونا، نقصان اور محق اور نابود ہو جانا ہے۔ آخر میں فرمایا قیل المراد ان البرکہ من صفات العقل لارتفاعہ عن عالم المتغیر، والآفہ والدثور والنقص من صفات الجہل لتعلقہ بعالم الفساد والزوال والشرور۔ تقریباً یہ جناب ملا صدرہ کے وجودی اور فلسفی نظریے کو بیان کیا ہے۔ برکت صفات عقل میں سے ہے، کیوں؟ چونکہ عقل کا تعلق عالم نور، عالم دوام، عالم بقا، ثبات اور عالم خیر
خیر سے ہے، لہذا برکت عقل کی فطری صفت ہے، جبکہ محق صفات جہل میں سے ہے، چونکہ جہل کا تعلق عالم ظلمت، عالم تغیر، عالم فساد، عالم زوال اور عالم شرور سے ہے، لہذا محق جہل کی بنیادی صفت ہے۔ برکت اور محق انسانی زندگی کے نہایت اہم مسائل میں سے ہے، لہذا اس کے متعلق قرآن و حدیث، سیرت انبیاء و اوصیاء اور عرفانی اور اخلاقی زاویوں سے نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ برکت کا قرآنی تصور کیا ہے؟ قرآن میں برکت ہمیشہ الہی عطا، دوام، افزونی اور خیر مستمر کے معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ مبارک کا اطلاق اللہ کی طرف سے ہے، فرمایا وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، الصافات 113۔ اللہ نے ابراہیم و اسحاق پر برکت نازل کی، یعنی نسل، علم، حکمت اور رسالت کی مسلسل افزونی و اضافہ۔ آسمانی کتابوں میں برکت قرار دی، کتاب انزلناہ الیک مبارک، قرآن کو مبارک قرار دیا گیا، یعنی اس کی تاثیر دائمی، اس کی ہدایت اور اس کے فیض کی سرحد نہیں ہے۔ مکانی برکت، الی الارض التی بارکنا فیہ، الانبیاء 71۔ برکت ایسی کیفیت ہے جو زمان و مکان کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ رزق میں برکت، ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات، سورہ اعراف 96۔ ایمان اور تقوی برابر ہیں برکت کے آفاق کا کھل جانا، جبکہ اس کے مقابلے میں محق کے قرآنی نمونے، ربا کے محق اور نابودی کو ذکر کیا گیا۔ باطل کا محق ہونا، فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، سورہ رعد 17۔ باطل فوم کی طرح ہے، عروج بھی ہو تو انجام محق و فنا ہوتی ہے۔ ظالموں کے اعمال کا محق ہونا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، الفرقان 23۔ ظلم سے آلودہ اعمال قیامت میں بالکل مٹا دیے جائیں گے۔ برکت و محق روایی شواہد، اعمال کی برکت، جیسا کہ پہلے حدیث گزر چکی، ما من شیء احب الی اللہ من عمل یداوم علیہ وان قل، دوام میں برکت ہے، کثرت میں نہیں۔ ظلم کا محق، امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان، الظلم یمحق البرکہ، ظلم برکت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ صلہ رحم میں برکت، فرمایا امام صادق علیہ السلام نے، صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں کثرت آتی ہے۔ صدقہ میں برکت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما ناقص مال من صدقہ، صدقہ کے ذریعے مال میں کمی نہیں ہوتی، ظاہری کمی نہیں، باطنی افزونی اور دوام بڑھتا ہے۔ یہاں تک سیرت انبیاء اور اولیاء کا تعلق ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یہ برکت ولادت، برکت نسل، برکت دعوت ہے۔ ان کی سیرت میں توحید، ایثار، مہمان نوازی، ہر عمل میں افزونی اور دوام ہے۔ حضرت یوسف جب مصر میں آئے تو قحط میں بھی برکت تدبیر کا ظہور ہوا، عادل پر قائم نظام کی برکت نے قوم کو ہلاکت سے بچا لیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، یعنی جہاں قدم رکھوں وہاں خیر کا ظہور، روحانی تاثیر اور لوگوں کے لیے نفع ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں برکت کا سب سے عظیم مظہر معجزہ مواخات ہے۔ دو آدمیوں کے مابین ایسا ربط کہ مال، علم، حوصلہ اور خیر سب میں برکت پیدا ہوئی۔ غزوہ تبوک، حنین، بدر، ہر مقام پر قلیل میں سے کثیر پیدا ہونا، یہی برکت ہے۔ امیر المومنین کی خوراک قلیل مگر اس میں ایسی روحانی قوت ہے کہ عبادت کی کثرت ہے، فیصلوں میں حکمت ہے، علم کا فیضان، سب میں برکت دکھائی دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں افراد کم ہیں مگر قربانی میں ایسی برکت ہے کہ تاریخ کے ہر لمحے میں اثر تازہ ہے۔ یہ برکت دوام، تأثر، روحانی تسلسل کے حقیقی معنی کا مجسم نمونہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام محدود سیاسی فضا کے باوجود علم میں ایسی برکت ہے کہ 4000 شاگرد اور تمام مکاتب فقہ کا علمی محور بنے۔ یہاں تک انبیاء اور اولیاء کے دور میں اقوام اور ملل کی محق کا تعلق ہے تو قوم نوح کا محق بھی نظر آتا ہے۔ طوفان ان کی سرکشی، ظلم اور انکار حق کے محق کا مظہر ہے۔ قوم عاد و ثمود، طاقت، عمارتیں، تمدن، سب کچھ تھا مگر ظلم نے برکت کو روئے زمین سے مٹا دیا۔ فرعون، ظاہری سلطنت، جاہ و جلال مگر انجام فجعلناہم سلفا ومثلا، یہ محق صرف سیاسی نہیں روحانی اور تاریخی محق بھی ہے۔ اسی طرح دیگر تاریخی واقعات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔
جنود عقل و جہل میں سے برکت اور محق کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد بیان کیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ برکت خدا کی عنایت ہے جو دل میں اترے تو علم کو نور بنا دے اور عمل میں ظاہر ہو تو زندگی کو عبادت میں بدل دے۔ محق اس عنایت کا زوال ہے جو غرور، غفلت، ظلم اور ناشکری سے پیدا ہوتا ہے۔ برکت عقل کی رفاقت ہے، محق جہل کی عداوت۔ برکت زمین پر آسمان کی جھلک ہے، محق آسمان سے گرا ہوا سایہ ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس برکت سے بہرہ مند فرمائے جو ایمان کے ساتھ رہے، اور اس محق سے پناہ دے جو غفلت کے ساتھ آتا ہے۔ ہمارے اعمال کو صدق کے نور سے روشن کرے اور دلوں کو عقل کے لشکروں سے معمور فرمائے۔